السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پہلا ہے خیرکم من تعلم فراغ و فراغ۔ القرآن علمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فراغ فَهَلْ مِن فراغ۔ للذكر والمدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ جزاک اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں اِنَّا فراغ قرآنًا عربيًّا لعلكم فراغ۔ جی إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیے اب ہم اگلے پہ چلتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ فراغ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ فراغ۔ پہلے میں آئے گا القرآن اور دوسرے میں آئے گا ترحمون۔ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو اگلے سوال پہ چلتے ہیں فَقَالُوا إِنَّا فراغ قُرْآنًا فراغ، سمعنا اور دوسرے میں عجبا جی اب مکمل کیجئے۔ تو إِنَّا، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آخر پہ چلتے ہیں وَفراغ آدم فراغ كلها، وعلم آدم الأسماء كلها۔ یعنی پہلے میں کیا آیا علمہ، علم اور دوسرے میں الأسماء جی آپ بتا سکتے ہیں اسماء کس کی جمع ہے؟ اسم کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ان فی فراغ لذکرى لمن كان له فراغ او القى السمع وهو شہید۔ ذالک اور دوسرے پہ قلب، ان فی ذالک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں ما يلفظ من فراغ الا لديه رقیب فراغ۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ماشاء اللہ، تو پہلی فراغ میں کیا آیا قول اور دوسرے میں؟ عتيد۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ آتے ہیں حتى إذا أتوا على واد النمل قالت فراغ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ نملة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جزاک اللہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا نام لینا ہے۔ یہ ہے واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع۔ مرفوع پڑھیے، پھر سے پڑھیے۔ البقرة السمك السلة السماء النمل الواد البحر۔ جی بہت شکریہ۔ آپ میں سے کون تنوین کے ساتھ پڑھے گا لیکن منصوب؟ بقرة سمكا سلة سماء نملا وادا بحرا۔ جی بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون اسے مجرور پڑھے گا تنوین کے ساتھ؟ بقرة سمك سلة سماء نمل واد بحر۔ تو ایک آپ میں سے آخر پر اسے وقف کی صورت میں پڑھیے، جیسے بقرہ، بکرة سمك سلس سماء نمل واد بحر۔ جی بہت شکریہ۔
اب آئیے ان صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی جو صورت ہے یہ قافلہ ہے. قافلے کو سیارہ کہتے ہیں. سیارتن، سیارتن گاڑی کو بھی کہتے ہیں. قرآن میں سیارتن جو ہے قافلے کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے ابھی آج ہم دیکھیں گے کہ سورہ یوسف کی ایک آیت میں ہے سیارتن، سیارتن، سیارتن قافلوں کو کہتے ہیں. اور گاڑی کو، جو بھی گاڑی ہم چلاتے ہیں، جس پر ہم چڑھتے ہیں، یعنی جو پرسنل گاڑی ہوتی ہے اسے ہم سیارتن کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں واردن، واردن، واردن. وارد کون ہے؟ جو ڈول ڈال کے پانی نکالتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں وارد، یعنی انگلش میں کہیں گے ڈرار، واٹر ڈرار. اب اس کے بعد دیکھیں دلون. دلون اس بکٹ کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں دیکھیے یہ جو وارد ہے یہ پانی کس میں لائے گا؟ یہ اس میں ایک ڈول ڈالے گا جسے ہم دلو کہتے ہیں. دلو، دلو. اور دیکھیے جو سامان ہوتا ہے، چاہے وہ سفر کا سامان ہو یا کھانے پینے کے جو سامان ہو یا کسی بھی قسم کا جو سامان ہوتا ہے اسے ہم بضاعتن، بضاعتن. آپ میں سے ایک بار کون انہیں دہرائے گا؟ سیارتن، تو کار بھی سیارتن، واردن، بضاعتن، دالون. جی بہت شکریہ. آپ میں سے کون انہیں منصوب پڑھے گا؟ سیارتن، سیارتن، واردن، بضاعتن، دلون. بہت خوب، جزاک اللہ. جی کون اسے مجرور پڑھے گا تنوین کے ساتھ؟ سیارتن، سیارتن، واردن، بضاعتن، دلون. بہت خوب، بہت شکریہ. اب کون اسے ال کے ساتھ پڑھے گا مرفوع؟ السيارة، السيارة، الوارد، البضاعة، بہت الدلو. شکریہ، بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون اسے ال کے ساتھ پڑھے گا منصوب؟ السيارة، السيارة، الواردة، البضاعة، الدلو. بہت خوب. مجرور پڑھیے ال کے ساتھ. السيارة، السيارة، الوارد، البضاعة، الدلو. بہت خوب، بہت شکریہ. تو یہاں پر ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جی اسے ہم کہتے ہیں وارد، جو کہ یہ پانی اس میں سے نکال رہا ہے. جو اس میں ڈالے گا، ڈالنے کے لیے جو ڈالا ہوگا اسے ہم دلو کہتے ہیں. اور جو بھی پونجی ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، اسے ہم بضاعہ کہتے ہیں. سیارتن عرف عام میں اس گاڑی کو کہتے ہیں جو ہم چلاتے ہیں، اور جو بڑی گاڑی ہوتی ہے جس میں ہم چڑھتے ہیں اسے حافلہ کہتے ہیں. قرآن میں سیارہ اس معنی میں ہے، یعنی قافلے کے معنی میں ہے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ جانیں گے کہ تا مربوطہ، یعنی جسے ہم گول تا کہتے ہیں، یہ بھی علامت اسم میں سے ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ گول تا کا ہونا ایک انڈیکیشن ہے کہ جو یہ کلمہ ہے یہ اسم ہے، اسم ہے اور اسم ہے. یہ جو تا مربوطہ ہے اس کا انگلش ایکویلنٹ ہے کنیکٹڈ تا. ایک تا ایسا ہوتا ہے اور یہ دوسرا تا ہے جو کہ وقف کی صورت میں ہاں سے پڑھا جاتا ہے. اب آئیے آگے جانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اعداد یعنی گنتی کو یا ارقام کو آگے لے جاتے ہیں. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، سبعہ، سبعہ. یعنی آج کیا ہے؟ سبع. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبع. جی آپ میں سے کون دہرائے گا؟ جی سر، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبع. جی بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. بہت خوب، بہت شکریہ. 7 6 5 4 3 2 1. جی بہت خوب، بہت شکریہ. صرف اوپر والی لائن پڑھ لیجئے. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. جی بہت شکریہ. اب یہ پڑھیے دوسری لائن. خمسة ستة سبعة. بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. 7 5 1 6 2 3 4. جی بہت شکریہ. اب آپ میں سے دوسری لائن اس آرڈر میں کون پڑھے گا؟ 5 1 6 3 4 and 2. جی شکریہ. 4 3 2 6 1 5 7. ماشاء اللہ. جی اب آپ یہ ایسے کون پڑھے گا؟ اثنان، أربعة، سبعة، ثلاثة، ستة، واحد، خمسة. بہت خوب. یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ والا اثنان، نیچے والا ثلاثہ. جی شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی تک ہم نے انواع الکلام میں دیکھا اللفظ المرکب مفید. جب لفظ مرکب مفید ہوتا ہے تو اسے ہم کلام کہتے ہیں. اقسامہ ثلاثہ، اس کی 3 اقسام ہیں. واحد، اثنان، ثلاثہ. اسم و فعل و حرف. اسم، فعل اور حرف یہ 3 کلام کے اجزاء ہیں. اسم کی جمع اسماء،
پھر ہم نے بات کی تھی کہ اسم کو کیسے پہچانا جاتا ہے. اس میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے تنوین سے شروع کیا. تنوین اور پھر دخول الف لام. جب تنوین ہوتی ہے الف لام نہیں ہوتا، لیکن یہ دونوں انڈیکیشن ہے کس کے؟ اسم کی. اس کے بعد ہم نے پڑھا خفض اور حروف الخفض، یعنی کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو عاملہ ہوتے ہیں جو بعد میں اسم کو مجرور کرتے ہیں. اور ہمارے پاس یہاں پہ پوائنٹ آف انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ جو حروف خفض ہوتے ہیں یا حروف جارہ ہوتے ہیں ان کے بعد اسم ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے ان کو دیکھا. یہ تھے فی من عن الی علی، اور تھا با کاف اور لام جس کو کہ ہم نے بے کا ل سے پڑھا، اور حروف القسم جو کہ بے تا اور و سے ہم نے پڑھے. یعنی بے کا بھی مطلب ہوتا ہے قسم سے، جیسے باللہ، تاللہ، واللہ، تینوں کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. تا میں ہم نے دیکھا کہ یہ مختص اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تل فجر. تا خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کے بعد ہم نے آخر پہ جانا ندا، جب کسی کو پکارا جاتا ہے، جسے پکارا جاتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے پڑھا یا ایھا اور یا ایتھا، یہ تین ایسے کی ورڈز ہیں جو ہمیں ٹریس کرنے میں مدد دیں گے. کس کو؟ اسم کو. اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات بھی کی تھی، اس کے بعد اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی پیش کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے یا نبیو. لیکن جب ہم یا ایھا استعمال کریں گے تو ہمیں ال لگانا پڑے گا، اور یا ایھا مذکر کے لیے، یا ایتھا مؤنث کے لیے. جیسے ہم نے پڑھا تھا یا ایھل انسان، لیکن ہم نے پڑھا تھا یا ایتھا النفس، کیونکہ نفس جو ہوتا ہے عرب اسے مؤنث مانتا ہے. اب آئیے اس کو کون ایک بار دہراتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، بڑے سینسیٹیولی آپ نے اس کو پڑھنا ہے. پہلے دھیان سے سنیے. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یا سے اسے پڑھنا ہے، یا ایھا سے اسے پڑھنا ہے. چونکہ اس میں مؤنث کوئی نہیں تو یا اور یا ایھا، بس یہ لائن آپ نے پڑھنی ہے. یا کتاب، یا ایھا الکلب، یا کرسی، یا ایھا البیت، یا مسجد، یا ایھا الباب. بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں حروف الخفض ان پر داخل کرنے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، فی اس پہ لگانا ہے، من اس پہ لگانا ہے، ان اس پہ لگانا ہے، الا اس پہ لگانا ہے، علا اس پہ لگانا ہے، اور اس پہ آپ بے کا یا لے لگا سکتے ہیں. آپ نے بس ایسے پڑھنا ہے، فی المفتاح من السریر عن القمیص الی النجم علی الجمل بالحمار کالحمار للحمار بالحمار والحمار. المفتاح من السریر عن القمیص إلى النجم جمل بالحمار كالحمار للحمار بالحمار والحمار. بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. في الكتاب من القلم عن الكرسي إلى البيت على المسجد بالباب كالمفتاح للسرير بالقميص والنجم. بہت خوب، بہت شکریہ. تو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علامت الاسم میں یعنی اسم کی معرفت میں ہم نے جانا التنوین، تنوین کا ہونا، ودخول الالف واللام، ال کا ہونا جسے ہم نے لام تعریف بھی کہا تھا، اور خفض یعنی مجرور صورت میں، اور پھر ہم نے حروف خفض کی پریکٹس بھی کی، اور پھر ہم نے کیا دیکھا، حروف ندا یا ایھا اور یا ایتھا. اب آج کیا ہے، آج ہے گول تا جسے ہم کہتے ہیں، یعنی تاء مربوطہ، تاء مربوطہ، تاء مربوطہ. تو دیکھ لیجئے یہ جو ہمارے پاس تا ہے، الف باء تاء ثا، تا جو ہے تیسری پلیس اس کو ملی ہے، الف با تا. اس تا کو ہم مفتوح تا کہتے ہیں، تاء مفتوحہ، تاء مفتوحہ. یہ کھلا ہے، اوپن ہے، فلیٹ ہے. اور یاد رکھ لیجئے یہ اسم میں بھی ہوتا ہے، یہ فعل میں بھی ہوتا ہے، اور یہ حرف میں بھی ہوتا ہے. اور مزید دیکھ لیجئے یہ بدایہ میں بھی آ سکتا ہے، وسط میں بھی آ سکتا ہے، اور نہایہ میں بھی آ سکتا ہے. یعنی اس تا پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یہ فعل میں بھی ہوگا، اسم میں بھی ہوگا، اور حرف میں بھی ہوگا. یہ بگننگ میں، مڈل میں، اور اینڈ پہ بھی ہوگا. اس کے برعکس دیکھیں، جس تا کے بارے میں ہم آج جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اسے ہم تاء مربوطہ کہتے ہیں. مربوطہ، یہ تاء مربوطہ کیا ہوتا ہے، اسے ہم عرف عام میں گول تا کہتے ہیں. اب اس پر جو ریسٹرکشنز ہیں وہ جان لیجئے. یہ صرف اسم میں لگتا ہے، نہ یہ فعل میں لگتا ہے اور نہ یہ حرف میں لگتا ہے. تو یعنی یہ ہمارے پاس بن گیا پوائنٹ آف انٹرسٹ. جس کلمے کے آخر پر گول تا ہوگا ہمیں اسے اسم ماننا ہے. اور خاص بات دیکھ لیجئے،
نہ یہ بدایا میں آتا ہے نہ یہ وسط میں آتا ہے، یہ صرف فی آخر الکلمہ، یعنی یہ صرف نہایا پہ آتا ہے۔ اب اور ایک چیز جان لیتے ہیں آخر پر کہ یہ ہمیں کیسے ملے گا، اس کی اوکرنس، اس کی اپیرنس کیسی ہوگی۔ اگر یہ آخر پہ چھوٹا ہوا ہے، جیسے اس سے پہلے الف آیا ہے، دال آیا ہے، واو آیا ہے، تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے، جدا جدا ایسے گول ہا کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسے ہم منفصل کہتے ہیں، یعنی فاصلے پر ہے، اس نے تفصیل لی ہے، دور ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ ملا ہوا ہے، جیسے ساعہ، آئین اور گولتا ملا ہوا ہے، اسے ہم متصل کہتے ہیں۔ تو اس سلائڈ سے ہم نے کیا جانا کہ دو تا ہوتے ہیں، ایک اصل تا ہوتا ہے، ایک تاء مربوطہ ہوتا ہے۔ تاء مربوطہ میں، جو کہ آج ہمارا لیسن ہے، تاء مربوطہ ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے، کس کی؟ اسم کی۔ اور پھر ہم نے دیکھی کہ اس کی اپیرنٹلی دو پاسبلٹیز ہوتی ہے، یا تو یہ منفصل ہوگا، جدا جدا ہوگا، جیسے اگر ہم یہاں پہ لکھیں بکارہ، بکارہ، تو یہ دیکھیں یہ الگ ہے۔ اور اگر ہم لکھیں گے ساعہ یعنی گھڑی، ساعہ، تو ہم نے دیکھا یہاں پر یہ ملا ہوا ہے، یہ منفصل ہے، یہ متصل ہے۔ خاص بات تائی مربوطہ کے لیے کیا ہے؟ یہ اسم کی انڈیکیشن دیتا ہے، یہ بیچ میں نہیں آتا، یعنی دائمن فی آخر الکلمہ، اس کی صرف اینڈ پوزیشن ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک بار دیکھتے ہیں یہ جو تائی مربوطہ ہے، جس کی ہم نے دو شکلوں کے بارے میں بات کیا، یہ ہے منفصل اور یہ ہے متصل۔ جب ہم وصلن پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اسے ہم تا کی آواز سے پڑھیں گے، لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو ہا پڑھیں گے۔ جیسے یہ کیا ہے؟ مدرسۃن، اور اگر میں نے اس پہ وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ مدرسہ۔ اسے دیکھ لیجئے، سیارتن، سیارہ، سیارتن، سیارہ، وصلن سیارتن، وقفن سیارہ، یعنی اس کی دو آوازیں بھی ہیں، دو شکلیں ہیں، دو آوازیں ہیں، لیکن خاص بات کیا ہے؟ یہ صرف آخر پر آتا ہے، اور ہمارے لیے جو مین پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم کے اینڈ پر ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک بار پہلے میں ان کو پڑھتا ہوں۔ پہلا ہے مدرستن، دوسرا ہے سیارتن، آگے ہے سلتن، آگے ہے بقارتن۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں صرف یہی تاء مربوطہ ہی دیکھا کے ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو گول تا ہے یہ مرجر ہے تا اور ہا کا، تا اور ہا کا، یعنی آواز تا کی بھی آتی ہے، ہا کی بھی آتی ہے، وصلن تا کی آواز ہوتی ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے یہ تا حروف الہجا میں کہاں پر ہے؟ آپ بتائیے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاں تو نہیں ہے، تو لہٰذا یہ گول تا جو ہے اس میں دو آوازیں چھپی ہوئی ہے، تا کی اور ہا کی۔ اوکے، اس کی جو شکلیں ہیں، ایک شکل ہے یہ ایسی جسے ہم نے کہا یہ اس کی جو ہے منفصل شکل ہے، اور متصل شکل اس کی یہ ہے۔ تو یہ جب وصلن پڑھا جائے گا تو وصلن ہمیں تا کی آواز سنائی دے گی، اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو اس میں ہمیں ہا کی آواز سنائی دی جائے گی۔ جیسے پہلے میں ان سب کو وصلن پڑھتا ہوں، آپ آواز سنیے، مدرستن، سیارتن، سلتن، بکارتن، نملتن، طبیبتن، طبیبتن۔ اب میں وقف کی صورت میں انہیں پڑھوں گا، مدرسہ، سیارہ، سلہ، بقارہ، نملہ، طبیبہ۔ اب آپ میں سے کون انہیں مرفوع کے ساتھ سب کو فقط پڑھنا ہے؟ مدرستن، سیارتن، سلتن، بقرتن، نملتن، طبیبتن۔ بہت خوب، آپ انہیں منصوب پڑھیے تنوین کے ساتھ۔ مدرستن، سیارتن، سلتن، بقرتن، نملتن، طبیبتن۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ آپ انہیں مجرور پڑھیے تنوین کے ساتھ۔ مدرستن، سیارتن، سلتن، بقرتن، نملتن، طبیبتن۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون اسے ال کے ساتھ مرفوع پڑھے گا؟ جی۔ المدرسۃ، السیارۃ، السلۃ، البقرۃ، النملۃ، الطبیبۃ۔ بہت خوب، انہیں منصوب پڑھیے ال کے ساتھ۔ المدرسۃ، السیارۃ، السلۃ، البقرۃ، النملۃ، الطبیبۃ۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب کون آپ میں سے ال کے ساتھ مجرور پڑھے گا؟ المدرسة السيارة السلة البقرة النملة الطبيبة۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون اسے وقفاً پڑھے گا؟ مدرسہ،
سلة نملة سيارة بقرة طبيبة. مدرسة سيارة سلة بقرة نملة طبيبة. بہت شکریہ. مدرسة سيارة سلة بقرة نملة طبيبة. بہت خوب، جزاک اللہ خیر. اب یہاں دیکھیے، یہ اوپر جو ہے یہ کیا ہے؟ طبیب. اور اس کی جو مؤنث ہے بس ہم نے گولتا اس میں لگانا ہے. طبیبۃ، یہ طالب ہے، طالبۃ. تو گولتا سے پہلے ہم نے فتح کرنا ہے. طالب، مدرس، تاجر. اب ان کی جو مؤنث بنے گی طبیبۃ، طالبۃ، مدرسۃ، تاجرۃ. جی آپ میں سے کون دہرائیے گا اسے؟ اوپر لیجیے. طبيبة طالبة مدرسة تاجرة. جی آپ میں سے کون انہیں منصوب پڑھے گا؟ طبيبة طالبة مدرسة تاجرة. بہت خوب، جزاک اللہ. اب آخر پر کون انہیں مجرور پڑھے گا تنوین کے ساتھ؟ طبيبة طالبة مدرسة تاجرة. جی بہت خوب، جزاک اللہ. تو یہ جو تائی مربوطہ ہوتا ہے جسے ہم نے دیکھا کہ یہ منفصل ایسے ہوتا ہے اور متصل ایسے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ یہ دو آوازوں کے ساتھ ہوتا ہے، تا کی آواز سے اور ہا کی آواز سے. اب دیکھیں کہ یہ جو تائی مربوطہ ہوتا ہے یہ فی النہایہ ہی آتا ہے، یہ آخر پر ہی آتا ہے. اور دیکھیے جنرل کیا ہے؟ یہ مؤنث کے آخر پہ ہوگا. جیسے معلمن سے ہم نے بنایا معلمۃ، یہ صفات کے آخر میں ہوتا ہے، یعنی جو مؤنث کے لیے ہوتی ہے. جیسے کبیرن ہوتا ہے بڑا اور کبیرتن ہوتا ہے بڑی. اب لیکن یاد رکھیں کہ جنرل یہ ہے کہ گولتا انڈیکیٹ کرتا ہے فیمینائن، مؤنث. لیکن جو اس میں علم ہوگا، اس میں علم یعنی جو خاص نام ہوگا وہ مذکر کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں صحابہ میں سے ہے حضرت طلحہ، طلحہ، طلحہ. اسی طرح حضرت حمزہ. اپیرنٹلی یہ مؤنث لگتے ہیں گولتا کی وجہ سے، لیکن ہے یہ مذکر. جی ہم نے کل پڑھے نا حروف ندا، جی اس میں ہم نے پڑھا یا ایھا اور یا ایتھا، جی وہ مذکر کے ساتھ لگتا ہے، وہ مونس کے ساتھ لگتا ہے. اس بالکل. میں لیکن ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے مونس کون ہے اور مذکر کون ہے؟ جی ابھی تو یہ لمبا سفر ہے نا، ابھی ہم نے مذکر مؤنث کیا نہیں. لیکن 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 آپ کے لیے تو ایک کی مل گئی نا، جس کے ساتھ یا ایتھا ہے وہ مؤنث ہے. جیسے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں یا ایھا الانسان، تو بتائیے انسان کیا ہے؟ مذکر. یا ایتھا النفس، تو بتائیے نفس کیا ہے؟ مؤنث. مونس. سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 کو دیکھیں. وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ. فارسلوا، انہوں نے بھیجا. واردہم، اپنے پانی نکالنے والے کو. فادلا، پس اس نے پھینکا. دلوہ، اپنا لوٹا، اپنا بالٹین، اپنا پانی نکالنے والا ٹول. قولا، اس نے کہا. یا بشرا، کیا ہی خوشخبری ہے. ہذا غلام، پانی نہیں، یہاں سے تو لڑکا نکلا. وَأَسَرُّوا، اور چھپایا ہو اسے. بِضَاعَةً، اپنے سامان کے ساتھ. اسے سامان جان کے یا اپنے سامان کے ساتھ چھپا لیا. کس کو چھپا لیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. واللہ علیم، اللہ جانتا ہے. بما یعملون، یعنی اللہ کو خبر تھی جو کچھ کہ وہ کر رہے تھے. تو اس میں ہم نے دیکھا سیارہ قافلہ، وارد پانی نکالنے والا، دلوا لوٹا، اور بضاعہ مال. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. بہت خوب. یہ جو یہاں یا آیا ہے نا بشرا کے ساتھ، جی اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ مطلب یہ جو یا جیسے ہم نے یا ایھا الناس، اس حروف ندا، یہ حروف ندا کا یا ہے یہاں پہ؟ نہیں نہیں، دیکھیے یہ ہم پڑھیں گے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں جس طرح انگلش میں ہوتا ہے نا انٹرجیکشن، واو، یا نا ایکسکلیمیشن کے لیے ہوتا ہے. یا بشرا، یعنی ہاں حرف عجائبہ ہے. جی جی، نام یا، ٹھیک ہے. یا نام یا کی. بہت شکریہ تصحیح کے لیے. جی آپ میں سے کون ایک بار اسے پھر سے پڑھتا ہے؟ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. بہت خوب، جزاک اللہ. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعمل. بہت شکریہ. وجاءت سيارة
فأرسلوا واردهم فأدنى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بداءه والله عليم بما يعملون. जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। इस आयत करीमा को भी देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइलुल लिकुल्लि हुमज़ा हुमज़तिल मज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा। तो देखें, अल भी है और गोलता भी है। वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा। अल भी है, गोलता भी है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मूसदा फी अमदिम मुमद्ददा। तो यहाँ पे हम मजीद ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो गोलता है ये क्या है, ये मुत्तसिल है और यहाँ पे मुनफसिल है। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ताई मरबूता को एक नाउन इंडिकेटर के तौर पर देखा। आपने सूरत दिखाई वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तो जहाँ जहाँ पे ताई मरबूता है वो पता चलेगा कि वो भी इसम है। जी बिल्कुल। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने अपने इसम की मारिफत में ताई मरबूता का इजाफा किया। इससे पहले हमने तनवीन पढ़ा है, दखूल अलिफ व लाम पढ़ा है, खफज पढ़ा है, निदा पढ़ा है, और आज ताई मरबूता। ताई मरबूता की दो शक्लें हैं, मुनफसिल और मुत्तसिल, और इसकी दो आवाजें हैं, वक्फन और वसलन। वक्फन हा के साथ और वसलन ता के साथ। इस क्लास में जो भी खैर था वो अल्लाह ताला की तौफीक से था, अल्लाह ताला के करम से था। इसमें जो भी बुराई और खामी थी वो मेरी और शैतान की तरफ से थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।